السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ ٹرمپ قانون کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، امریکہ کے سینئر ترین جج احتجاجاً مستعفی۔ شامی صدر کی ٹرمپ سے ملاقات، امریکہ نے شام پر عائد پابندیاں عارضی طور پر ختم کر دیں۔ امریکی صدر نے ہندوستان کے ساتھ نئی تجارتی ڈیل کرنے کا کیا اعلان، کہا ہم کسی بھی وقت ہندوستان کے محصولات کم کر دیں گے۔ جے ڈکشنر اور نتن یاہو کی ملاقات، جنگ بندی منصوبے پر غور۔ وزیراعظم نریندر مودی پہنچے بھوٹان، کہا ہندوستان اور بھوٹان کے باہمی اعتماد پر مبنی بہترین تعلقات ہیں۔ دہلی دھماکے کے بعد کولکتہ میں ہائی الرٹ، ہندوستان جنوبی افریقہ ٹیسٹ میچ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات۔ اور امریکی سینیٹ سے حکومت کے شٹ ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے فنڈنگ بل منظور۔ تو یہ تھے سرخیاں، اب خبریں تفصیل سے۔ امریکی جج نے صدر ٹرمپ کے قانون پر حملے کے خلاف احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے۔ بطور جج 50 سالہ سروس کے بعد وفاقی جج مارک ایل وولف نے یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے کہ اب خاموش رہنا ناقابل برداشت ہے۔ امریکی وفاقی مارکل ایل وولف نے اخبار میں مضمون لکھا کہ عدلیہ جمہوریت کے تحفظ کی علامت ہے، ٹرمپ قانون کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی عدالت کے جج نے صدر ٹرمپ کے جانب سے قانون کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ جج وولف نے لکھا کہ ٹرمپ مخالفین کو نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ اپنے حامیوں اور سرمایہ کار دوستوں کو سزا سے بچا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ مارک ایل وولف کو صدر رونالڈ ریگن نے سن 1985 میں جج مقرر کیا تھا۔ شامی صدر احمد الشرع کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے، علاقائی امن، خطے اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹرمپ نے ملاقات کے بعد شامی صدر کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ مجھے شامی صدر پسند آیا اور ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ شام کامیاب ہو، کیونکہ یہ مشرق وسطی کا حصہ ہے۔ ٹرمپ کے احمد الشرع سے بغیر تعمیری ملاقات کے بعد امریکی محکمہ خزانہ نے شام پر قیصر ایکٹ کے تحت عائد پابندیاں 6 ماہ کے لیے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں کا خاتمہ شام کی معیشت کی تعمیر میں مدد کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے خوشحالی فراہم کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کے ساتھ نئی تجارتی ڈیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں جو ماضی سے مختلف ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہندوستان مرحلہ وار روس سے تیل کی خریداری ختم کر رہا ہے، ہم کسی بھی وقت ہندوستان کے محصولات کو کم کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے سرجیو گور کو بھارت کے لیے امریکی سفیر تعینات کر دیا۔ سرجیو گور نے بھارت کے لیے امریکی سفیر کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ That's the strategic partnership with the Republic of India. It's a big deal. India is home to one of the world's oldest civilizations, the largest country in the world actually, and it's got over 1.5 billion people. And we have a fantastic relationship with the Prime Minister, Modi, and Sergio's only enhanced that because he's become already friendly with the Prime Minister, knowing that Sergio is going to be the ambassador they would call constantly to say, let's get to know this man, and they like what they see. So I know you're going to have a great success over there. It's a very important relationship. But it's also the fastest growing middle class, and it's an important economic and strategic security partner in the Indo-Pacific region. It's an amazing country, actually. 1.5 billion people. China has 1.4 billion. Those are two big countries. As ambassador, Sergio will work to fortify our country's bond, promote investments in key U.S. industries and technologies, increase American energy exports, and expand our security cooperation. And, you know, we're making a deal with India, a much different deal than we had in the past. So right now they don't love me, but they'll love us again. We're getting a fair deal, just a fair trade deal. We had pretty unfair trade deals. They're very good negotiators, Sergio, so you have to take a look at that, if you would, please. But we're getting close, Scott. I think we're pretty close to doing a deal that's good for everybody, right?
In the old days, do you think Biden would ask that question? I don't think so. They'd say, how are we doing with India? He didn't know about India. He didn't know a damn thing. But that's okay. We had him. Likewise, in Sergio's role as special envoy. अमरीकी सालिस से जेड कुशनर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान गज़ा में जंगबंदी के दूसरे मरहले पर बातचीत हो रही है। बताया गया कि वाशिंगटन ने नाजुक जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। दरियासना इसराइल गज़ा के साथ साथ लबनान में भी जंगबंदी को आर्हनी मुट्ठी से नाफिज करने का ऐलान करेगा। उधर थाईलैंड ने ऐलान किया है कि वो सरहद के करीब बारूदी सुरंग के धमाके के बाद हमसाया मुल्क कंबोडिया के साथ अमन मुआहदे पर अमल दरामद मुअत्तल कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की निगरानी में होने वाली इस मुआहदे का मकसद जुलाई में होने वाली सरहदी झड़पों के बाद दुश्मनी का देरपा खात्मा करना था, जिसमें कम से कम 43 अफराद हलाक और दोनों जानिब के 3 लाख से ज़्यादा शहरी बेघर हो गए थे। थाईलैंड ने ऐलान किया है कि वो सरहद करीब बारूदी सुरंग के धमाके के बाद हमसाया मुल्क कंबोडिया के साथ अमन मुआहदे पर अमल दरामद मुअत्तल कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की निगरानी में होने वाले इस मुआहदे का मकसद जुलाई में होने वाली सरहदी झड़पों के बाद दुश्मनी का देरपा खात्मा करना था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान और भूटान के बाहमी एतमाद, इफ़ाम तफ़हीम और खैर सगाली पर मबनी बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं और उनके भूटान के दौरे से दोनों ममालिक की दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। मंगल को भूटान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होने से पहले मिस्टर मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और भूटान के दरमियान गहरे बाहमी एतमाद, इफ़ाम तफ़हीम और खैर सगाली पर मबनी दोस्ती और ताउन के बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक अहम सुतून है और हम पड़ोसी ममालिक के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुक़ात का एक नमूना है। भूटान पहुँचने के बाद वहाँ के एक जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली लाल किला के पास कार बम धमाके पर अफसोस का इजहार किया है और मरने वालों के लवाक़ीन से ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक अंदाज में कहा कि खातियों को बख्शा नहीं जाएगा और ये ख़तरनाक जुर्म है, जिसने भी किया है उससे सज़ा ज़रूर मिलेगी। द फोर्थ किंग के 70वें जन्मदिन समारोह का साक्षी बन रहे हैं। ये आयोजन इतने सारे लोगों की गरिमामय उपस्थिति, इसमें भारत और भूटान के रिश्तों की मजबूती नजर आती है। साथियों, भारत में हमारे पुरखों की प्रेरणा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी इस धरती पर सभी सुखी रहें। हम कहते हैं द्यो शांति ही अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति ही आपः शांति ही औषधय शांति ही, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियां, वनस्पतियां और सभी जीवित प्राणियों में शांति व्याप्त हो। अपनी इन्हीं भावनाओं के साथ भारत भी आज भूटान के इस ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शामिल हुआ है। आज दुनिया भर से आए संत एक साथ विश्व शांति की प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थनाएं भी शामिल है। वैसे दिल्ली के लाल किला के नज़दीक पीर की शाम हुए खौफनाक कार धमाके के बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसी तनाजुर में कोलकाता में 14 नवंबर से शुरू होने वाले हिंदुस्तानी और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के लिए गैर मामूली हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने एडन गार्डन और उसके अतराफ़ के इलाकों में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया है, जहां हज़ारों शायकीन के पहुंचने की तवक्को है।
کولکتہ پولیس کمشنر منوج ورما نے تصدیق کی ہے کہ شہر میں ہائی الرٹ نافذ کر دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق دہلی دھماکے کے بعد ہم نے حفاظتی سطح پر بڑھا دی ہے۔ حساس مقامات پر خصوصی فورسز اور اضافی پولیس اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعات کو روکا جا سکے۔ ادھر امریکہ کے سینیٹ کے چند ڈیموکریٹک ارکان نے پیر کی رات ریپبلکن کے ساتھ مل کر ایک فنڈنگ بل منظور کر دی ہے تاکہ شٹ ڈاؤن یعنی بندش ختم کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو دوبارہ کھولا جا سکے۔ سی این کی رپورٹ کے مطابق ڈیموکریٹک ارکان نے اپنی پارٹی کے سبسڈیز میں توسیع کی ضمانت حاصل کیے بغیر ریپبلکنز کی حمایت کر دی، جو لاکھوں امریکیوں کو انشورنس کی فیس برداشت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اب یہ فنڈنگ معاہدہ ہاؤس میں جائے گا، جہاں جی او پی او کے رہنما امید کر رہے ہیں کہ یہ جلد از جلد بدھ تک منظور ہو سکتا ہے اور سب سے طویل امریکی شٹ ڈاؤن ختم کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس فیصلے پر اپنا رد عمل بھی دیا ہے۔ They want to change the deal a little bit, but I would say so. I think based on everything I'm hearing, they haven't changed anything, and we have support from enough Democrats, and we're going to be opening up our country. It's too bad it was closed, but we'll be opening up our country very quickly. Mr. President, that deal does reverse the mass firings your administration put through during the shutdown. Did you sign off on that, and will you abide by that if this passes? Well, I will be. I'll abide by the deal. The deal is very good. We're not going to be giving $1.5 trillion to people that came in from jails and from, the gangs and drug dealers and all of these others that they wanted to be given health care, which would have hurt our health care system. I hope that we're going to be able to have a health care where Lindsay and I were discussing it, Jim and I were discussing it, and Katie, we discussed it. We want a health care system where we pay the money to the people instead of the insurance companies. And I tell you, we're going to be working on that very hard over the next short period of time, where the people get the money. We're talking about ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے میکسیکو میں صہیونی سفیر کے قتل کی کوشش پر مبنی امریکی اور صہیونی الزام کو مسترد کرتے ہوئے اسے بے بنیاد اور مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ ایران میں ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی متعدد سازشوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دیگر ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے خلاف صہیونی جارحیت پر اپنی شمولیت کے حوالے سے ٹرمپ کے مجرمانہ اعتراف کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے امریکی وزیر خارجہ نے صاف طور پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران پر صہیونی جارحیت میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے اور یہ مکمل طور پر صہیونی حکومت کا یک طرفہ اقدام رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے میکسیکو میں صہیونی سفیر کے قتل کی کوشش پر مبنی امریکی اور صہیونی الزام کو مسترد کرتے ہوئے اسے بے بنیاد اور مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ٹرمپ قانون کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، امریکہ کے سینئر ترین جج احتجاجاً مستعفی۔ شامی صدر کی ٹرمپ سے ملاقات، امریکہ نے شام پر عائد پابندیاں عارضی طور پر ختم کر دیں۔ امریکی صدر نے ہندوستان کے ساتھ نئی تجارتی ڈیل کرنے کا کیا اعلان، کہا ہم کسی بھی وقت ہندوستان کے محصولات کم کر دیں گے۔ جے ڈکشنر اور نتن یاہو کی ملاقات، جنگ بندی منصوبے پر غور۔ وزیراعظم نریندر مودی پہنچے بھوٹان، کہا ہندوستان اور بھوٹان کے باہمی اعتماد پر مبنی بہترین تعلقات ہیں۔ دہلی دھماکے کے بعد کولکتہ میں ہائی الرٹ، ہندوستان جنوبی افریقہ ٹیسٹ میچ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات۔ اور امریکی سینیٹ سے حکومت کے شٹ ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے فنڈنگ بل منظور۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔